اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. تو ایمان والوں کی دو علامتیں قرآن میں اللہ نے بہت زیادہ بیان کی ہیں، اور یہ دو کام نبی رمضان میں زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے. ایک نماز بہت زیادہ، بار بار ایک مسئلہ میں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ 8 رکعت تراویح اگر رمضان میں ہوتی تو 8 تو عام دنوں میں بھی آپ نے پڑھی ہے، تو پھر رمضان میں یہ عبادت رات کی بہت زیادہ ہوتی ہے بھائی. یہ تو نارمل روٹین تھی. پھر وہی بات آتی ہے، بخاری کا حوالہ دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے. بخاری کی دوسری حدیث اس کے خلاف ہے. یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ، رمضان کے علاوہ مہینوں میں اتنی عبادت نہیں ہوتی تھی جتنی رمضان میں ہوتی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے رمضان میں یہ عبادت زیادہ. تو بخاری ہی کی دوسری حدیث اس کے اگینسٹ ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ 8 ہی پڑھنی ہے تو بخاری کی جس حدیث میں 8 کا تذکرہ ہے اس میں تو 4 رکعتیں کر کے ہے. 4 پڑھتے تھے، پھر کتنی پڑھتے تھے؟ 4 پڑھتے تھے. تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. مجتہدین کو جب چھوڑیں گے نا، اپنی ریسرچ آئے گی مارکیٹ میں، تو کسی ایک جگہ انسان ٹکتا نہیں ہے، پھر وہ لاتا رہتا ہے اپنی تحقیق. تو رمضان میں ایک کام عبادت، جیسے ہم تراویح پڑھتے ہیں تو عام دنوں سے کئی گنا زیادہ نماز کی تعداد ہو جاتی ہے. تو نبی نے 4 کام تو کیے لیکن 2 کو بہت زیادہ فوکس کیا ہے. ایک نماز کی بہت زیادہ کثرت. تو رمضان میں جتنا ٹائم آپ کے پاس رہ گیا ہے نماز کی مقدار، بولو بھائی بڑھا دیں، اور یہ عزم کر لیں پورے سال انشاءاللہ نماز کی پابندی کرنی ہے. جرمانہ رکھیں اپنے اوپر. جب تک انسان اپنے آپ کو سزا نہیں دیتے نا، انسان کا بچہ بنتا نہیں ہے. دنیا میں کوئی بھی نہیں انسان کا بچہ بنتا شرافت سے. یہ دور شر اور آفت کا ہے، شرافت کا نہیں ہے. خود سزا دے اپنے آپ کو. فجر کی نماز جس دن رہ جائے اس دن ناشتہ گول، ناشتہ نہیں کرنا اس دن. دوسرا کام جو بہت زیادہ نبی نے رمضان میں کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کا دریا بن جایا کرتے تھے. قرآن بار بار ذکر کرتا ہے کہ ہمارے نیک بندے خرچ کرتے رہتے ہیں. اتنا ذکر کیا قرآن نے کہ صحابہ پوچھتے تھے کہاں خرچ کریں، غریب کیسے خرچ کرے. اتنی ترغیب دی، پورے باغ آ کے صحابہ نے صدقہ کر دیے. جہاں نماز کا ذکر وہیں اللہ نے صدقے کا ذکر کیا. ماہرین معیشت اگر یہ آیتیں دیکھیں تو وہ شاید یہ سوچیں کہ صدقے کا تذکرہ اللہ قرآن میں اس لیے ذکر کرتا ہے تاکہ دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو جائے، اکنامکلی مسلمان قوم مضبوط ہو جائے. سمجھ لیں بھائی، یہی وجہ ہوگی نا، تاکہ سب دیں اور معیشت میں اعتدال پیدا ہو جائے. یہ وجہ دوسرے نمبر پر ہے، اصل وجہ یہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ اصل وجہ بولو نہیں ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ انسان اور بندے کا جو اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے نا،
اللہ چاہتے ہیں تم یہ ثابت کرو اپنے عمل سے کہ تمہارا مجھ پر ایمان ہے اور تمہیں یقین ہے کہ ایک دن تمہاری مجھ سے ملاقات ہونے والی ہے، اور تم دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہو اور تم دنیا سے دل نہیں لگاتے ہو۔ اس کے لیے جب تک روکھڑا خرچ نہیں کرو گے مجھے یقین نہیں آئے گا۔ بہت مشکل ہے بات سمجھنا۔ اس کے لیے جب تک روکھڑا خرچ نہیں ہوگا، اللہ کہتے ہیں مجھے تمہارے دعووں پر یقین نہیں آئے گا۔ اس کی مثال دیتا ہوں میں۔ ایک کروڑ پتی تاجر آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ایک پلاٹ بک رہا ہے، خرید لے، انویسٹ کر لے، پیسے نہیں ہیں ادھار لے کے ڈال دے، 1 کروڑ کا لے گا، میں تجھے قسم اٹھا کے کہتا ہوں 1 مہینے میں 30-40 لاکھ اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ پھر نہ بولنا کہ سودا ہاتھ سے نکل گیا۔ اس کی جگہ جب میں ہوں گا تو میں اسے مشورہ دوں گا، اگر تجھے اتنا ہی یقین ہے کہ یہ 1 مہینے میں 1 کروڑ سے 1,50,00,000 کا ہو جائے گا تو اپنے پیسے لگا دے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اب وہ جواب میں این آ چوں چاں چیں چوں کرنے لگے، اس کا مطلب اس کو یقین بولو نہیں ہے۔ اس کو کسی نے یہ پلاٹ آپ کو پہنانے کا حکم دیا ہے، اس کا کمیشن ہے کہ یار اس کو پہنا دے، یہ سبزی والے بھی اس سے پیسے لے کے بھاگے ہوئے اور پتہ نہیں کون کون یہ خرید لے گا۔ جس کو یقین ہوتا ہے وہ اپنا سودا جانے دیتا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم اسٹیٹ ایجنٹ کو پیسے دیں گے کہ پلاٹ خریدو اور بیچو، تو دے دیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن عام طور پہ اسٹیٹ ایجنٹ کیا کرتے ہیں، اور بہت صحیح کرتے ہیں وہ، کیونکہ ان کی جگہ آپ ہوتے تو آپ بھی یہی کر رہے ہوتے۔ جہاں لگا کہ انویسٹمنٹ کم اور پروفٹ زیادہ تو وہ آپ کا نہیں بلکہ اپنا پیسہ لگائے گا اس میں، سمجھتے ہو؟ اور جہاں لگا کہ انویسٹمنٹ زیادہ ہے پروفٹ کم ہے، وہاں کمیشن پہ آپ کو وہ پلاٹ پہنا دے گا، اپنا کمیشن رکھ لے گا 2%، 1% جو بھی ہے آپ کو پہنا دے گا وہ۔ سارے نہیں ہوتے لیکن ہم اکثر ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ جب آپ خود اس کی جگہ ہوتے تو یہی کر رہے ہوتے تو پھر خود سوچ لو، پھر اس میں کون سی ایسی گھبرانے کی بات ہے؟ وہ کیوں لگائے گا آپ کے پیسے؟ جہاں انسان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ مجھے ملنے والا ہے 100% پروفٹ، وہاں کس کا پیسہ لگاتا ہے؟ اپنا۔ اور جہاں خطرہ ہوتا ہے وہاں کس کا لگاتا ہے؟ دوسروں سے پیسے لے کے لگاتا ہے۔ سر ایک بڑا اچھا پروجیکٹ آیا ہوا ہے، بہت بہترین پروجیکٹ ہے، آپ لگا لیں اس میں پیسہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ مجھ پہ یقین رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں، یہ مجھے رزاق جو کہتے ہیں کہ میں روزی دیتا ہوں، یہ خالی پیلی کے نعرے ہیں، ہوائی باتیں ہیں، یا یہ مانتے ہیں کہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ میں۔ ان کو یقین ہے کہ ایک دن قیامت قائم ہوگی جس دن اپنے گناہوں کے بوجھ تلے یہ دبے ہوئے ہوں گے، اور اس دن ان کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے صدقہ خیرات کیا ہوگا تو اللہ کا غضب اس صدقے کی برکت سے ٹھنڈا ہوگا۔ ان کو اگر یقین ہے تو یہ پیسہ خرچ کیوں نہیں کرتے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور خرچ کا مطلب ٹرائی کرنے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ دیکھو جس بزنس میں پروفٹ کا آپ کو یقین نہ ہو، امکان ہو، انویسٹمنٹ وہاں بھی کر دیتے ہو، مگر بڑی انویسٹمنٹ بولو نہیں کرتے۔ ٹرائی یار، ایک فائل لے کے ڈال دے یار، ایک فائل لے کے اسٹیٹ ایجنٹ کو کیا بولتے ہو؟ یار سب لوگ خریدنے، ہماری بھی ایک لے کے ڈال دے فائل، اتنے پیسے ہیں میرے پاس، 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ، کچی آبادی میں بھی لوگ پلاٹ لے لیتے ہیں۔ سوچو 10 20 لاکھ کے انویسٹمنٹ تو کچی آبادی میں کر رہے ہیں، کبھی اللہ کے لیے 10 15 لاکھ کی انویسٹمنٹ کی کسی نے؟
نہیں آئی کھوپڑی میں بات ہے. یعنی اللہ کو قرضہ دینے میں اتنا بھی رسک نہیں لے رہے جتنا کچی آبادی میں 10-15 لاکھ کے پلاٹ کا رسک لے رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب اتنا اللہ کے پاس جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا تو 20 روپے دے دیے اس کو وائپر والے کو جو آپ کا گاڑی کا شیشہ صاف کر رہا ہے. حاتم طائی کی خبر پہ لات مار دی. اللہ کے لیے جب انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو گھر میں جو راشن آ رہا ہے, انڈے پراٹھے بیوی کو جو کھلا رہے ہیں, اسی میں نیت کر لی صدقے کی. ٹھیک ہے وہ بھی صدقہ ہے لیکن وہ تو آپ کو دینا ہے, وہ تو نو کا آپشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس. ہے کوئی رفیع بھائی, کوئی کسی کے پاس کسی کے باپ کوئی مائی کا لال ایسا پیدا ہوا گھر والوں نے کہا 6 انڈے لاؤ اور آپ 5 لے آئے؟ ایسا کوئی ہو سکتا ہے وہ چنگیز خان میں اتنی ہمت ہو. تو اللہ یہ دیکھنے کے لیے کہ مجھ پر ایمان رکھتا بھی ہے کہ نہیں رکھتا, تو اللہ ہم سے کیا مانگتے ہیں؟ پیسہ مانگتے ہیں. اس لیے نہیں کہ اکانومک ملک کی بحال ہو جائے, غربت کا خاتمہ ہو جائے. غربت کے خاتمے کے لیے اگر صدقے کا حکم ہوتا تو غریب کو صدقے کا حکم کیوں ہوتا کہ وہ بھی کرے صدقہ؟ ہے بھائی, اسلام تو غریب کو بھی کہتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. غریب کو حکم دیا جہنم کی آگ سے بچو, صدقہ کرو. غریب کہے گا, خاص طور پہ صحابہ کے زمانے کے غریب تو ایسے غریب تھے کہ ایک ازار ہے ٹوٹل ملکیت, اوپر پہننے کی قمیض بھی نہیں ہے. یہ ایسے ایسے غریب جو آج کل آپ کو ملیں گے نہیں. اتنے غریب صحابی کو حکم دیا جا رہا ہے کیا کرو؟ صدقہ کرو تاکہ اللہ کے غضب سے حفاظت ہو. وہ پوچھیں گے کیسے صدقہ کریں؟ آپ نے فرمایا شق تمرہ, کھجور آدھی توڑو, آدھی خود کھاؤ, آدھی کسی اور کو کھلا دو, صدقہ کر دو کسی کو. کیا اس سے غربت اکنامکلی قوم مضبوط ہو جائے گی؟ ہے بھائی, آدھی کھجور وہ کسی کو دیں گے کیا معیشت بحال ہو جائے گی قوم کی؟ تو خوب سمجھ لو زکوٰۃ صدقہ خیرات کا بنیادی مقصد قوم کو معاشی لحاظ سے مضبوط کرنا نہیں ہے, یہ اس کی ایک حکمت ہے. نتیجہ نکلے گا کہ قوم معاشی لحاظ سے مضبوط ہوگی, غربت کا خاتمہ ہوگا. نتائج میں یہ بات داخل ہے. آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ اس لیے نہیں بلکہ وہ آپ کا خدا سے تعلق کتنا ہے, آپ اس پر ایمان رکھتے ہو, آپ اپنے آپ کو اس کا غلام سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, آپ کو اس کے وعدوں پر یقین ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, اللہ کہتے ہیں کون ہے مجھے قرضے دے, قرضہ دو, قرضہ, اور میں سود لگا کے دوں گا, واپس بڑھا کے دوں گا. جس کو یقین ہے کہ رزاق اللہ ہے, کھلاتا وہ ہے, میں جو دے رہا ہوں یہ پیسے ضائع نہیں ہو رہے, یہ رب کو دے رہا ہوں, وہ سخاوت کا دریا بنتا ہے. اور جس کو یقین ہی نہیں ہے وہ ہر وقت نوٹ بیٹھ کے گنتا رہتا ہے, کمیٹیاں ڈال ڈال کے اور گھسیٹ رہے ہیں, کمیٹیاں ڈال ڈال کے, پیٹ کاٹ کاٹ کے کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں. عربی میں نا کنجوس کے لیے 2 الگ الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. دیر آر 2 types آف کنجوس. ایک کو بخیل کہتے ہیں اور ایک کو شحیح. شحیح شین اور حلوے والی ہا اور یا اور پھر حلوے والی ہا. روزے میں ذرا حلوے والی بات کرنے سے بھی اپنا مزہ ہے نا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شحیح. یہ کنجوس کی سپرلیٹو ڈگری ہے. کنجوس اسے کہتے ہیں جو دوسروں پہ خرچ نہ کرے. شحیح اتنا بڑا کنجوس جس کمبخت کو اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کیا جا رہا اس سے. سمجھتے؟ یہ کنجوس کی وہ قسم ہے جو کمبخت اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا. 70 سال 80 سال عمر ہو گئی, بینکوں میں پیسے رکھے ہوئے ہیں, آڑے وقت میں کام آئے گا. تو آڑا وقت تو اب یہ آڑا نہیں تو کون سا وقت ہے یہ؟ خواتین زیور رکھا ہوا ہے, کئی تولے سونا, زکوٰۃ نکالتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے.
خوب سمجھ لیں, زیور چاہے استعمال کا ہو یا استعمال میں نہ ہو, سونا اور چاندی, اس پہ بہرحال زکوٰۃ واجب ہے. خواتین کہتی ہیں کہ یہ ہم نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. تو آڑا وقت تو آ گیا نا. آڑا وقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پر ایسی کوئی مصیبت آ جائے کہ آپ کے پاس اپنی بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی پیسہ نہ بچے. تو ایسے آڑے وقت میں اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے, آپ کسی سے مطالبہ کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے آڑے وقت میں بھی لوگ اپنا مال خرچ نہیں کر رہے, دوسروں سے مانگ رہے ہیں, زکاتیں مانگ رہی ہیں. بعض خواتین جن کے پاس, ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپے پڑے ہوئے ہیں بینک میں, بیچارے کے پاس ہیں بھائی, تو اس کے ہاں کوئی ضرورت ہے, بیماری ہے, علاج کے پیسے نہیں ہیں, تو میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ میں نے کہا نہیں دے سکتے, کیونکہ 1,00,000 روپے یہ نصاب سے کیا ہیں, زیادہ ہے. حضرت یہ تو پورے نہیں ہوں گے. میں نے کہا پھر اس سے بولو یہ خرچ کر دے. یہ کیا کرے؟ یہ خرچ کر دے, پھر آپ زکوٰۃ دے دیں اس کو, پھر 0 میٹر ہو جائے گا. تو یہاں لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیسے اس نے آڑے وقت کے لیے رکھے ہوئے ہیں. پتہ نہیں آڑے ترچھے وقت کی ڈیفینیشن ہے کیا. آڑا تو یہی وقت ہے نا کہ بیماری آ گئی اور پیسے نہیں ہیں, تو اب یہ آڑا وقت آ گیا, تو خرچ کرو پیسے. اس کو کہتے ہیں الذی جمع مالا وعددا. اہل جہنم کی علامت مال جمع کرتے ہیں اور اس کو بیٹھ کے گنتے رہتے ہیں. یہ تو اسٹور کرنے والی بات ہو گئی. پہلے اپنا پیسہ خرچ کرو بھائی. تو اللہ نے جو ہمیں مال خرچ کرنے کا حکم دیا وہ اللہ اور بندے کے تعلق کی وجہ سے. دیکھو جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبوب پر پیسہ اس کی ضرورت کی وجہ سے خرچ نہیں کیا جاتا, بلکہ اپنا اور محبوب کا تعلق ثابت کرنے کے لیے اس کے ثبوت کے طور پہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. آپ کی شادی ہو گئی کسی مالدار گھرانے میں, لڑکی بڑی لینڈ لارڈ, مہر کی بات ہوئی, آپ نے کہا 10,000 ڈال دو ایک شری بس وہ پوری کرنے کے لیے. منہ دکھائی پہ کیا دیں گے؟ آپ نے کہا دعائیں اور سلام پیش کروں گا آپ کی خدمت میں, دعائیں لے کر آؤں گا. ولیمے میں کیا کریں گے؟ ولیمے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈیفینس میں سب کھاتے پیتے لوگ ہیں بھائی, سب کیا ہیں؟ کھاتے پیتے لوگ ہیں. سالے بھی جو آپ کے ہوں گے سارے کھاتے پیتے ہیں, روزانہ کھاتے پیتے ہیں ماشاء اللہ. تو میں کیا ولیمہ بھائی؟ گفٹ میں کیا دو گے بیگم کو؟ گفٹ کی ضرورت کیا ہے؟ کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہے بھائی, کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہے, سب کچھ اللہ کا دیا ہے, تو گفٹ کا کیا کرنا ہے؟ وہ رشتہ دے دیں گے؟ بولو نا. بولیں گے تو کیا کرنے آیا ہے, تو کیسے ثابت کرے گا کہ تجھے بھی محبت ہے بھائی؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے, لیکن ہمیں اس پیسوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, لیکن ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ تو یہ ثابت کر کے تو اس شادی پہ خوش ہے اور تو محبت کرتا ہے, تو عزت دیتا ہے رشتہ داروں کو, سسرالیوں کو. تو ملک میں غربت ختم ہو چکی ہو, کوئی غریب نہ ہو, کسی کو ضرورت نہ ہو, پھر بھی اللہ کیا کہتا ہے؟ آپ نے مال خرچ کرنا ہے. یہ نماز کی طرح ضروری ہے. اہل ایمان کی علامات میں سے وہ تلاش کرتے رہتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے پیسہ نکالنا ہے, پیسہ. اب آپ ڈرے ہوئے ہوں گے مفتی صاحب اب مانگیں گے چندہ ٹائٹ والا. آج کمیٹی نے مفتی صاحب کے ذمے لگایا ہوگا کہ دبا کے کیا کرنا ہے, تو سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں. میرا کہیں یورپ کا ویزا لگنے والا تھا تو کسی نے شکایت کر دی کہ یہ آئے گا چندہ مانگے گا, تو جو بلانے والے تھے وہ پیچھے اڑ گئے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں قطعاً نہ میرا یورپ میں آگے چندہ مانگنے کا ارادہ تھا
اور آپ کے خرچے پہ آنے کا ارادہ بھی نہیں تھا. تو آپ سے تو رابطہ کیا, ویزا لگ جائے گا تو ہم اپنے خرچے پہ جائیں گے. تو پتہ نہیں مولویوں کا کیا امیج لوگوں نے دماغ میں بٹھا لیا ہے. تو میرے بھائی, آپ کو جو ہم ترغیب دے رہے ہیں, اور یہ آپ کو نہیں, یہ میں اپنے آپ کو بھی دے رہا ہوں. میں تو جب بیان کرتا ہوں تو سب سے زیادہ میں ڈر رہا ہوتا ہوں کہ میں کتنا اس معیار پہ پورا اترتا ہوں. اللہ مجھ سے پوچھے گا, ادھر تو بڑا فنٹر بنا ہوا تھا ممبر پہ بیٹھ کے, تو کیا کر رہا ہے. تو یہ مجھے خود بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کون سا کوئی سخاوت کے دریا ہیں. تو قرآن نے بیان کیا, ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا, تباہی ہے اس شخص کے لیے جو مال جمع کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے. یہ چائنا والوں پہ سوٹ کرتی ہے یہ چیز, جنہوں نے کروڑوں روپے کے قبرستان خریدے ملیشیا میں. نہیں بتایا, دکھائی میں نے ویڈیو, ایک پیسہ لے کے دفن ہو جاؤ. یہ کسی اہل ایمان پہ کنجوسی سوٹ نہیں کرتی. مسلمان سخی ہوتا ہے, اپنی ذات پہ بھی خرچ کرتا ہے. مسافر خانہ ہے بھائی, یہ زندگی ختم ہو جائے گی, کھاؤ پیو بچا بچا کے, بولو نا, مت رکھو. ابھی دانت ہیں, بادام کھا سکتے ہو, بڑھاپے میں بادام ہوں گے چبانے کے لیے, دانت نہیں ہوں گے, کھا لو. یقول العبدی مالی مالی, بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال. حدیث میں آتا ہے, آپ نے فرمایا تیرا مال وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا پہن کے پرانا, باقی تیرا نہیں ہے, مرے گا وارثوں میں بٹے گا. اور وارثوں کا بھی نہیں ہے, وہ مریں گے آگے ان کے وارثوں میں جائے گا, کھاتا کوئی بھی نہیں ہے. ہر آدمی اس نیت سے بچا رہے میرے بچوں کے کام آئے گا, بچے اس نیت سے بچا رہے ہمارے بچوں کے کام آئے گا, وہ اس نیت سے کہ ہمارے بچوں کے کام آئے گا. تو یہ قیامت میں جو آخری بندہ پیدا ہوگا نا, اس کے کام شاید آ جائے, اس کے بھی نہیں آئے گا, وہ پھر اللہ زمین اور آسمان کو تباہ کر دے گا. اللہ نے بہت زیادہ دیا ہے, تو ٹھیک ہے بچوں کے لیے بھی کچھ روک لو, کچھ پراپرٹی لے کے ڈال دو. حدیث میں ترغیب ہے, بالکل لاوارث نہ چھوڑو, لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہو نا. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, کہ بھئی یہاں تک کرنا ہے میں نے جمع, اس کے بعد نہیں کرنا. ہمارے ہاں کوئی حد ہی نہیں ہے, کتنا جمع کرنا ہے, بس جتنا ہو جائے جتنا ہو جائے جتنا ہو جائے, تو کرتے چلے جاؤ. پھر تو نہ خود کھا سکو گے نہ دوسروں کو کھلا سکتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سخی آدمی اللہ کے بھی قریب, لوگوں کے بھی قریب, اور جنت کے بھی قریب. قریب من اللہ, قریب من الناس, قریب من الجنہ, بعید من النار. جہنم سے دور ہوتا ہے. جہنم کو سخی لوگوں سے بہت نفرت ہے, بہت نفرت. جہنم کو محبت ہے کنجوسوں سے. اور آپ نے فرمایا, اور کنجوس بعید من اللہ, اللہ سے بھی دور, اللہ کو بھی نفرت ہے. کیونکہ اللہ کی صفت ہے خرچ کرنا, تو اللہ کو پسند بھی کون لوگ ہیں, جو خرچ کرتے ہیں. بعید من اللہ بعید من الناس, فرمایا کنجوس آدمی لوگوں سے بھی دور, لوگ بھی نفرت کرتے ہیں. بیوی بھی نفرت کرتی ہے شوہر سے, کھلانے میں کنجوسی کرتے ہیں نا بعض میاں. ہم نے دونوں قسم کے میاں مارکیٹ میں دیکھے ہیں. بعض میاں گھر آئیں گے, لا رہے ہیں جی بچوں کے لیے فروٹ لا رہے ہیں. اللہ نے اگر وسائل دیے, نہیں دیے تو اپنے اوپر قرضے نہ چڑھاؤ, کھلا رہے ہیں. اور بعض میاں کیا کرتے ہیں, الٹا بیگم سے مانگ رہے ہوتے ہیں. اور میں نے ایک بیان کیا نا موسیٰ علیہ السلام پر, کہ موسیٰ علیہ السلام صحت مند بھی تھے, امانت دار بھی تھے. تو ان کے والد نے کہا کہ اگرچہ ابھی کماتے نہیں ہیں لیکن کمانے کی طاقت ہے, تو بیٹی ان کے حوالے کر دی, داماد بنا لیا ان کو. کسی نے نیچے لکھا مفتی کمنٹس میں نا, میرے بیان کے نیچے کمنٹس میں, کہ آج الٹا ہو رہا ہے, لڑکا دیکھ رہا ہے کہ لڑکی کماتی ہے کہ نہیں کماتی. کتنی بےغیرتی کی بات ہے. ہم تو اس پہ لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ لڑکا اگر نہیں بھی کما رہا, طاقت ہے کمانے کی, تو شادی کر دو. اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ چلو عملاً کما رہا ہو وہ. لیکن آپ تو بالکل ہی الٹے ہو گئے نا, بالکل ہی کیا ہو گئے, بالکل ہی الٹے.
بے غیرتی کی انتہا ماشاء اللہ. لیکن یاد رکھو بے غیرتی ایک ایسی چیز ہے جس پہ ایک دفعہ کمپرومائز کر لو نا تو زندگی بڑی اچھی گزرتی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, اگر آدمی ایک دفعہ یہ تہیہ کر لے کہ میں نے بے غیرت بن کے زندگی گزاری ہے, پھر ٹینشن نہیں ہے. ایک دفعہ یوں کر کے جھٹک دو, یوں کر کے نا ایک دفعہ. وہ میں اکثر ایک چٹکلا سناتا ہوں نا, ایک آدمی کے لیے رشتہ آیا تو لڑکی کے ابا نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی تمہیں اس شرط پہ دیں گے کہ تمہیں گھر داماد بننا پڑے گا. اس کو ایک دم غیرت آ گئی, ایک دم ضمیر جاگ گیا, گھر داماد تمہارے ٹکڑوں پہ پلوں گا میں, ہیں؟ لیکن دل میں خیال آ رہا ہے مزے کتنے ہیں یار, کوئی خرچہ ہی نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, مزے کتنے ہیں, فری میں گھر بھی مل جائے گا. اب ضمیر ملامت کر رہا ہے کہ بے غیرتی ہے, تو ضمیر کی آواز کبھی زبان پہ آ رہی ہے یہ بے غیرتی, لیکن ادھر عقل کیا کہہ رہی ہے, بھائی مزے کتنے ہیں. تو شروع میں تو بڑا جوش میں آیا, یہ بے غیرتی قبول ہے. شروع میں کہتے یہ بے غیرتی گھر داماد تمہارے ٹکڑوں پہ قبول ہے. ایک دم جھٹک دیا نا کہ نکالو یہ غیرت ویرت کے خیال. تو اس لیے میں کہتا ہوں ایک دفعہ یہ غیرت اور یہ سب اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا جو آدمی کو جھنجھوڑتی رہتی ہیں, یہ جھٹک کے نکال دو, طبیعت سے بے غیرت بن جاؤ. پھر بیگم سے بولو کما کے لا بھائی, تو میں پڑا ہوں یہاں پہ سگریٹ پی رہا ہوں. اپنے پیسے چھپا چھپا کے لاکروں میں رکھو, نہ کھلاؤ. کماتے 10 لاکھ ہو, بیگم کو بتاؤ 50,000 کماتا ہوں. دوستوں کو تو بتاؤ ہی نہیں, اور پھٹے پھٹے کپڑے پہن کے پرانی سی پھٹی ہوئی موٹر سائیکل پہ گھوما کرو تاکہ ڈاکو نہ چھین لیں. لوگ اب یہ بھی کر رہے ہیں ڈاکو نہ چھین لیں, تو ڈاکو چھینے گا تو یہی بن جائے گا نا کہ پھٹی ہوئی موٹر سائیکل پہ گھومے گا, تو ڈاکو کے چھیننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بھائی. ابے تو اچھی بائک پہ جائے گا, ڈاکو چھینیں گے تو پرانی پھٹ پٹی پہ آ جائے گا, تو وہ تو چھینے بغیر ہی تو پھٹ پٹی پہ گھوم رہا ہے. تو جو کام ڈاکوؤں کے چھیننے کے بعد ہوتا تو چھیننے سے پہلے ہی اسی لائف اسٹائل پہ آ گیا. تو ڈاکوؤں سے بچنے کا ایسا طریقہ استعمال کرنا کہ آپ غریبوں والی زندگی گزارنا شروع کر دو, تو فائدہ کیا ہے پھر. ڈاکو سے بچنے کے اور 10 طریقے ہیں, کوئی ٹائمر لگوا دیں, اس میں کچھ چور لاک لگوا دیں, گارڈ رکھ لیں, کچھ بھی کر لیں. خیر غیرت کو میں ایسے ہی بتاؤں ایک دفعہ یہ تجربہ کریں, ایسے بیٹھ کے نا یوں کر کے جھڑکیں, بڑی زبردست زندگی ہو جائے گی. لیکن اگر غیرت نہیں نکال سکتے جھٹک کے, تو پھر پوری غیرت والی لائف گزارنی پڑے گی. پھر یہ درمیان کی حالت میں مزہ نہیں ہے, یا تو اچھے بن جاؤ یا برے بن جاؤ. بیچ کا آدمی کی نہ لوگ تعریف کرتے ہیں نہ اسے برا کہتے ہیں, وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. ایسی زندگی ہو, اچھا بنے. تو قریب من الناس, حدیث میں آتا ہے سخی لوگوں کے قریب ہو جاتا ہے, لوگ محبت کرتے ہیں, چہرے پہ رونق آ جاتی ہے سخی آدمی کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنجوس اللہ سے بھی دور اور لوگوں سے بھی دور. لوگ بھی کہتے ہیں لچڑ, لچڑ سمجھتے ہیں, بڑا ہی لچڑ آدمی. اور لچڑ صرف اس کو نہیں کہتے خرچ نہ کرے, ہر وقت لوگوں کی جیبوں سے چیزیں نکالنے کی کوشش میں لگا رہنا, یہ بھی لچڑ پنا ہے. اور آج کل دور ہے مارکیٹنگ کا, اپنی پروڈکٹ کو کی مارکیٹنگ کرتے ہیں نا لوگ, تو مارکیٹنگ میں بھی میں نے لچڑ بھی دیکھے ہیں. دیکھو ہر آدمی چاہتا ہے میری پروڈکٹ مارکیٹ میں جائے, لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے, موقع بے موقع اپنی چیزوں کو لا لا کے میری یہ چیز خریدیں میرے, یہ ہر وقت ہر بے موقع. اب میں بعض واقعات ایسے سناؤں تو وہ بندہ سمجھ جائے گا کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے, اس لیے مجھے پھر وہ بتاتا نہیں میں. بے موقع آپ کی بات کیا چل رہی ہے, آپ اپنے ڈبے لے کے بیٹھ جاؤ, اپنے دودھ کے ڈبے. بات کیا چل رہی ہے, آپ اپنا گھی لے کے بیٹھ جاؤ, ہماری دکان میں یہ گھی ہے. ابے بھائی تم یہاں بات مجھ سے گھی کی کرنے کے لیے آئے ہو, کیونکہ 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو میرے ساتھ بیٹھ کے اپنا گھی چورن بیچنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. بھائی مجھ سے کوئی ملنے آیا, فار ایگزامپل اس کا گھی ہے بہت اچھا, ایک مثال دے رہا ہوں,
اب ان کو پتہ ہے مفتی صاحب کے ساتھ 20 آدمی اور بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنا گھی مجھے تعارف کروانا شروع. وہ مقصد ہوتا ہے بندوں کو گھی پہنانا. یہ غیر اخلاقی حرکت ہے, موقع نہیں ہے یہ. مارکیٹنگ کرنے والے آدمیوں کو دیکھیں نا, ایسے الفاظ رٹ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. مجھے وہ گدھا یاد آتا ہے, ایک آدمی سے گدھا بک نہیں رہا تھا, اس نے دلال کے ذمے لگا دیا کہ یار تو بیچ دے, تجھے بولنا آتا ہے. تو اس کا گدھا لے کے مارکیٹ میں گیا مالک کے ساتھ. مالک کی نہیں فن نہیں تھا اس میں بیچنے کا. اب اس دلال نے اس گدھے کی تعریفیں شروع کی ہیں کسٹمر بنانے کے لیے. یہ ایسا گدھا, اس پہ قائد اعظم بیٹھ کے گئے تھے. یہ ایسا گدھا, اس کے زمانے کے سارے گدھے مر گئے, یہ زندہ ہے. اور یہ ایسا گدھا, پتہ نہیں اتنی تعریفیں کی. مالک نے کہا, وہ اتنا متاثر ہوا اپنے گدھے سے, ٹھیک ہے نا, اس نے کہا بھائی اتنا قیمتی گدھا میں نہیں بیچتا. وہ خود ہی متاثر ہو گیا جس کا گدھا تھا. یہ بھی لالچ ہے. آپ دکان پہ بیٹھ گئے, آپ کسٹمر آ رہے ہیں جا رہے ہیں, جتنا رزق عزت کے ساتھ آپ کے مقدر میں ہے اللہ آپ کو دے دے گا. دور دور سے آوازیں بڑھ رہا, ہاں باجی, ہاں صوفی صاحب. آپ دیکھو نا مارکیٹوں میں چلو تو کیا ہوتا ہے. اب تو ہم زیادہ گھومنا پھرنا چھوڑنا پڑ رہا ہے, ورنہ کبھی میں صدر میں جاتا تھا ہمارے ٹوپی ہوتی تھی نا, ہاں صوفی صاحب. او بھائی میں اپنے کسی کام سے جا رہا ہوں یار, صوفی صاحب بلا رہے ہیں کھینچ کھینچ کے, بیٹھو تو صحیح. کپڑے کھول کے نا, سارے کپڑے کھول دیے دکان میں. اور خواتین کتنی ہوشیار ہوتی ہیں, پوری دکان کھلوا دی اس سے. اس کے بعد پتہ چلا یہ یہاں کپڑا خریدنے آئی ہی نہیں ہے, یہ تو کسی اور, یہ تو چمونی آپا سے ملنے کے لیے آئی تھی یہاں پہ. لیکن دکان والے کو اس سے غرض نہیں ہوتی, یار کوئی بات نہیں, وہ لپیٹ دیں گے دوبارہ. تو اللہ رزق دیتا ہے استغنا کے ساتھ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس بہت زیادہ مستغنی ہو جائیں, لیکن اتنا پیچھے سے آوازیں دے دینا اور اس کو اتنا پیچھے گھر تک چلے جانا, بھائی تو تیرے رزق مقدر میں ہے, اللہ تجھے یہاں عزت کے ساتھ دے دے گا. سعودی عرب میں جو عرب لوگ ہیں نا, ان میں کچھ خامیاں بھی ہیں, بہت ساری خوبیاں بھی ہیں. ایک بڑی خوبی عربوں میں استغنا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, ہم جب سعودی عرب میں دکان میں کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں نا, عربی سے بولو یہ کتنے کی, وہ بتاتا اتنے کی. دوبارہ پوچھو گے نا, بولے گا چلو. چے ان کی زبان سے نکلتا نہیں ہے نا چلو کا لفظ, تو پاکستانی کو دیکھ کے کہتے تھے چلو, نکلو یہاں سے, لینے لو نہیں تو نکلو, اتنا ٹائم نہیں ہے. ہمارے ہاں آپ دیکھو, اس کے پاس لگتا ہے بہت ٹائم ہے, دکاندار کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ اس کو اگر سجدہ بھی کرنا پڑا نا 1 گھنٹے کا کسٹمر کے سامنے, یہ کر لے گا. تو اللہ کو لالچی لوگ پسند بولو نہیں ہے. بارہا تجربہ ہوتا ہے, ہم کسی ضرورت مند کی مدد کر دو. ہمیں تو بہت تجربہ ہوتا ہے نا, کسی ضرورت مند کی مدد کی, وہ ایسا چپکتا ہے بھائی, ایسا چپکتا ہے کہ جان چھڑانا مشکل. وہ جب گزرے گا پیسے مانگنے کے لیے آئے گا, دروازے پہ آ کے بیٹھ جائے گا. ایک عجیب مصیبت, انسان سوچتا ہے ہم نے تو اس کو بھکاری بنا دیا, یہ تو ہماری غلطی ہے. پیسہ ایسی خطرناک چیز ہے, جب بغیر محنت کے ایک دفعہ منہ کو لگ جائے, یہ چرس اور ہیروئن سے زیادہ نفع ہے. لوگوں کو مفت بھیک دے دے کے بھکاری مت بناؤ. یہ جو اسلام نے آپ کو اتنا خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ نوٹ لے کے ایسے ہی لوگوں کو بانٹنا شروع کر دو. بھکاری مت بناؤ لوگوں کو. جہاں خیال پیدا ہونا کہ سامنے والے کے دل میں لالچ پیدا ہونا شروع, وہیں روک لو. اس کو بگاڑنا تھوڑی ہے ہم نے. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے کہ خرچ کہاں کرنا ہے, یہ تو اس کی تو بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے. لیکن ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ اللہ کو, اگر آپ اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کو خرچ کرنا نہیں بلکہ خرچ کرتے رہنا ہے. جیسے کھانا ایک دفعہ نہیں کھایا جاتا, ہمیشہ کھاتے رہتے ہیں موت تک. نماز ایک دفعہ نہیں پڑھی جاتی, موت تک انسان پڑھتا رہتا ہے. تو سخاوت کا بھی اسلام میں یہی اصول ہے, 1 آدھ دفعہ نہیں, کنٹینیو یہ کام کرتے رہنا ہے, کرتے کرتے مرنا ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. اللہ کہتے ہیں ہمارے نیک بندوں کے مال میں سائل جو
مستحق بھکاری ہیں, مستحق ہیں, ان کے لیے اور محروم لوگوں کے لیے حق ہے. وہ سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے ان کو کھلانا. تو خوب خرچ کرو. ولا تخش من ذی العرش اقلال, حدیث میں آتا ہے, حضرت بلال سے آپ نے فرمایا انفق یا بلال, اے بلال خرچ کر اللہ کے لیے, اور عرش والے سے فقر و فاقہ کا خوف مت کر, وہ دے گا تجھے دوبارہ. اور اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دینی چاہیے خرچ کرنے کی. آج ہمارے یہاں بعض دفعہ مرد تو خرچ کر رہے ہوتے ہیں, گھر میں عورتوں کو ترغیب نہیں دے رہے ہوتے. جب یہ نماز کی طرح ہے تو جیسے نماز مردوں پہ ہے عورتوں پہ بھی ہے نا, تو ہمارے نبی تو اپنی ازواج کو کہتے تھے خرچ کرو, حالانکہ گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا, لیکن ان سے کہہ رہے ہیں کہ کیا کرو, خرچ کرو. اور چولہا جلتا بھی اسی لیے نہیں تھا کہ جو نبی کے گھر میں آتا شام ہونے سے پہلے صدقہ ہو جاتا تھا. بچوں کو تربیت دیں خرچ کرنے کی. گلک بنا کے رکھے ہوئے ہیں, گلک جس میں بچے کیا کرتے ہیں جمع, ان کو یہ عادت خراب کرنے والی بات ہے. گلک کے بجائے صدقہ باکس بنا کے دیں, سمجھ رہے ہیں, اس پہ کیا لکھ دیں, گلک ہی بولتے ہیں نا, اس پہ لکھ دیں صدقہ باکس. اس میں جو پیسے جمع ہوں گے وہ کیا ہوں گے, صدقہ. بچپن سے بچہ جب جمع کرتا ہے اس میں مال کی محبت بڑھتی ہے. باپ کو چاہیے اس کو بتا دے بیٹا تمہارا باپ زندہ ہے, تمہیں جمع کرنے کی ضرورت. یار بول ہی نہیں رہے آپ لوگ, تو نہیں ہے بولنے میں کیا جا رہا ہے. جب بیٹا جمع کر رہا ہے نا جیب خرچی جوڑ کے, اس کو بولو بیٹا تمہارا باپ زندہ ہے, تمہیں جمع کرنے کی ضرورت نہیں. بلکہ اس سے بھی اوپر کی بات, اللہ رزاق ہے, تمہیں جمع کرنے کی ضرورت نہیں. وہ اللہ جمع کرتا رہتا ہے ہمارے لیے. ابھی تو قرآن کہتا ہے فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ, آسمان سے پانی برساتے ہیں, زمین میں جمع کر دیتے ہیں تمہارے لیے. تو اسٹوریج کا اللہ نے پہلے سے ہمارے لیے انتظام کیا ہوا ہے. پھل چھلکوں میں محفوظ ہو جاتے ہیں, انار کا چھلکا اندر سے انار کو سیو کر لیتا ہے. تو اللہ کی طرف سے جو جمع کرنے کا سسٹم ہے وہ کیا ہے ہمارے لیے, کافی ہے. اب بچہ کہے گا ابا پھر کھائیں گے کہاں سے, کمائیں گے کہاں سے, تو اس کو بتا دو بیٹا جو 2 ٹانگیں اور 2 پاؤں لے کر آئے ہو نا, یہ اس لیے تاکہ کنٹینیو کماتے رہو بیٹھ کے. کیا کرتے رہو, کماتے رہو بیٹھ کے. بارشیں بھی برستی رہیں گی اور نلکے میں پانی آ رہا ہے. وہ معین اختر نے کہا تھا, انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا خیریت ہے, اس نے کہا الحمدللہ خیریت ہے, نلکے میں پانی بھی آ رہا ہے, پنکھا بھی چل رہا ہے, پیٹرول بھی گاڑی میں ڈل جاتا ہے. اس نے کہا یار پہلے پاکستانی ہو جو اتنی تعریفیں کر رہے ہو, سب کچھ صحیح ہو رہا ہے, رہتے کہاں؟ اس نے کہا دبئی میں رہتا ہوں. صحیح ہے نا, اس نے کہا کیا, دبئی میں رہتا. تو رمضان میں سخاوت کا دریا, اس لیے رمضان میں دوسرے مہینوں کی نسبت ہمیں کیا کرنا چاہیے, زیادہ خرچ. اب سب سے بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے خرچ کریں کہاں, یہ بڑا مسئلہ ہے. افطاریوں کے ڈبے بانٹ رہے ہوتے ہیں لوگ باہر کھڑے ہو کے, ثواب مل جائے گا اس میں. دیکھو آپ انویسٹمنٹ جب آپ کرتے ہو, آپ کو پتہ ہے یہ پلاٹ ایسا ہے 1 کروڑ کا خریدوں گا 2 کروڑ کا بکے گا, اور یہ پلاٹ ایسا ہے 1 کروڑ کا خریدوں گا 1 کروڑ 1 لاکھ کا بکے گا. تو کہاں انویسٹمنٹ کرو گے, جہاں ڈبل پروفٹ مل رہا ہے. ابھی آپ جو افطاری کے ڈبے لوگوں میں بانٹ رہے ہو, اس میں تو 99% لوگ غیر مستحق ہیں جو اپنے گھر میں سموسے پکوڑے کھا سکتے ہیں. تھوڑا سا لیٹ ہو گئے گھر پہنچنے میں, یہی ہو جائے گا نا, آدھے گھنٹے بعد افطاری کر لیں گے, راستے میں کھجور سے روزہ کھول لیں گے. تو مستحقین کو تلاش کر کے, میں کہتا ہوں ایک مستحق گھر اس کی کفالت کر لینا یہ زیادہ ثواب ہے بنسبت آپ لاکھوں روپے ہوا میں ایسے اڑا رہے ہو. خرچ کرنے کا مقصد غربت کا خاتمہ نہیں ہے, بنیادی مقصد تو اللہ کی رضا ہے. لیکن اللہ کی رضا ہے اسی وقت جب آپ زیادہ سے زیادہ مستحق کو تلاش کر کے دیں گے. رضا اللہ کی اسی میں ہے.
جان چھڑانے کے لیے خرچ کرتے ہیں, جو کر بھی رہے ہیں نا, جان چھڑاؤ بس, یوں پکڑا دو بس, چھوڑو یار. عربوں کی عادت ہے نا سخاوت, اس کا کتنا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں پاکستانی اور بنگلہ دیشی لوگ. ہم ناظم آباد میں رہا کرتے تھے, ایک بندہ کنٹینر بک کرا کے لایا ہے, ہم نے کہا کوئی بڑا تاجر ہے بھائی, دبئی سے کنٹینر آ رہا ہے اس کا, مال ہی مال اس میں. پتہ چلا حرم میں بھیک مانگی اس کمبخت نے, بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی حرم میں بھیک مانگ کے. اب عرب کیا کرتے ہیں, میں نے وہاں دیکھا ہے, وہاں عرب عورتیں بھی طواف کر رہی ہیں, مرد بھی طواف کر رہے ہیں. اس کے بعد جب پاکستانی لوگ جن اوقات میں جاتے ہیں نا, وہاں اکثر پھر عرب نہیں ہوتے, جیسے حج کے سیزن میں. آپ کبھی ایسے موسم میں جائیں نا جس میں عرب زیادہ ہوتے ہیں, میں گیا ہوں, تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, بس باہر نکلتے ہوئے پاکستانی جو ہے نا گھننے بن کے یوں کر کے کھڑے ہو جائیں گے ان کے سامنے, ایسے مسکین کی صورت بنا کے دل چاہتا ہے لپٹ کے رونا شروع کر دو اس کے ساتھ. اس سے زیادہ غریب بیچارہ دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں. وہ ایسی صورت بناتے ہیں. تو عربی لوگ, عربی عورتیں بھی, عربی مرد بھی, وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں آ کے نا, وہ نوٹ ان کے تو ریال ماشاء اللہ, سخاوت بھی اللہ نے دی ہے, دل بھی بڑے دیے ہیں, پیسے بھی دیے ہیں, تو گڈی نکال کے, اچھا وہ پھونک مار کے نا جیب تھوڑی سی کھول کے رکھتے ہیں, میں نے دیکھا ہے ایسے گھننے بن کے نا یوں آ کے جھاڑو لے کے کھڑے ہو جائے گا یوں, تاکہ اور غریب لگے. پتہ نہیں جھاڑو بھی کہیں سے اٹھائی ہے, ادھار چل رہی ہوتی ہے جھاڑو, ایک ہی جھاڑو نا, آپ زیادہ تحقیق کریں, ہو سکتا ہے کمیشن پہ چل رہی ہو جھاڑو, وہ ریٹ لگ رہے ہیں اس کے, تو وہ جا رہے ہیں, وہ جیب میں پیسے ڈال کے نکل لیے. وہ تو کر رہے ہیں, اللہ ان کو اس کا اجر دے, لیکن یہ کوئی اچھی حرکت نہیں ہے. اس سے لوگ بھکاری بن رہے ہیں. آپ کو اللہ نے دیا ہے تو بھائی مستحق تلاش کرو آپ, لیکن مستحق تلاش کرنے میں تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے, اور محنت کرنے کے لیے پبلک تیار نہیں ہے. دیکھو ایک تو ہے رشتہ داروں پہ دینا, اس کے لیے تو مستحق ہونا ضروری نہیں ہے, رشتہ داروں پہ تو ویسے ہی خرچ کر لو. آج رشتہ داروں کی دعوتیں کی جاتی ہیں, ان کو کیش اماؤنٹ نہیں دیا جاتا. رشتہ داروں کو کیش اماؤنٹ دیا کرو. بس بات سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. کیا کیا کرو رشتہ داروں کو, بولو نا, کیش اماؤنٹ. سمجھتے ہو, لفافے میں نوٹ ڈالو, گوند لگا کے, الفی تو خیر نہیں لگتی اس پہ, گوند لگا کے بند کیا لفافہ, اس پہ لکھ دیا ہدیہ, اور بھائی کو پکڑا دیا جا کے, سب کے سامنے نہیں, چھپڑ میں لے جا کے کیا کر دیا کہ یار تو میرا بھائی ہے, یہ لے. ویسے تو کہتے رہتے تو میرا بھائی ہے, تو میری بہن ہے, تو میرا ماموں ہے, تو میرا چاچو ہے, تو وہ تو کیا ہو گیا اس میں, تو ساری دنیا کو پتہ ہے, اس کے ڈی این اے کراؤ, ماموں نکلے گا آپ کا. یہ ایسے تو ہم اللہ کو بھی کیا کہتے ہیں, وہ میرا اللہ ہے, میں اس کا بندہ ہوں, تو اللہ بھی نہیں مانتا ہی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنی بیوی کو کہہ رہے ہو تو میری بیوی ہے, میں تیرا شوہر ہوں. کہہ رہی ٹھیک ہے بھائی, پھر واپسی پہ ایک درجن انڈے لیتے ہوئے آنا. پھر انڈے نہیں لے کے آؤں گا, چل بھائی آٹا لے کے آ, آٹا نہیں لے کر آؤں گا میں. اچھا مہر کی رقم دے دو, 20 سال ہو گئے شادی کو, نہیں مہر نہیں دوں گا. بچوں کی فیسیں دے دو, وہ بھی نہیں دوں گا. تو میری بیوی ہے, میں تیرا شوہر. وہ کہے گی لعنت ایسے رشتے پر, کس کام کا میاں ہے تو. تو ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے, تو میرا اللہ ہے, میں تیرا بندہ. اللہ کہتا ہے روکڑا نکالو, پیسہ نکالو. اگر میں اللہ ہوں, میں کہہ رہا ہوں پیسہ نکالو, میری خاطر خرچ کرو. آپ کہہ رہے ہیں اللہ تو میرا اللہ, میں تیرا بندہ. آپ کہہ رہے ہیں یہ میرا بھائی ہے, میں اس کا بھائی ہوں. تو اللہ کہہ رہے ہیں اگر یہ تمہارا بھائی ہے تو اس کے لیے تم نے کیا کیا ہے, خونی رشتہ ہے نا اس میں, اور عام آدمی میں فرق ہے. یہ بہن ہے تو خونی رشتہ ہے, تو کیا کیا, کہہ رہے ہیں یہ میری بہن ہے, میں اس کا بھائی ہوں. یہ کیا ہم بچپن میں اکٹھے پلے بڑے ہیں, تو وہ تو اکٹھے اس لیے کہ ایک گھر میں پیدا ہو گئے, تو مجبوری تھی. اور یہ تھوڑی کہ پیدا اس گھر میں ہوئے, وہ وہاں رہے گا, وہ اس گھر میں رہے گا. تم نے کیا کیا, تم نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں کیا ہوں, بھائی ہوں یا کیا ہوں میں. روکھڑا خرچ کرو, روکھڑا. ایک واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو یہ پیسے میں اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا دنیا کا ہر کام پیسے سے ہوتا ہے, کہتے ہیں نا, یہ صحیح کہتے ہیں. ہر کام کس سے ہوتا ہے, واقعی پیسے سے ہوتا ہے. غلط کام بھی پیسے سے ہوتا ہے, صحیح کام بھی پیسے سے ہوتا ہے. اللہ سے آپ کا معاملہ ٹوٹ گیا تو وہ بھی پیسے سے جڑ جائے گا. اللہ کو پیسے دے دو,
حدیث میں آتا ہے صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ اللہ کے لیے خرچ کرو, اللہ کہتے ہیں گویا مجھے دے رہے ہو پیسے. اسی طرح رشتہ داری اگر ٹوٹ گئی ہے تو ناجائز کر کے رشتہ داری مت جوڑو. لوگ رشتہ داری کیسے جوڑ رہے ہیں؟ ناجائز باتوں میں رشتہ داروں کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں. شادیوں میں مکس گیدرنگ ہے, موسیقی کی محفلیں ہیں, آپ جا رہے ہو شادی میں اس لیے کہ نہیں گیا تو رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے. یہاں آپ کو اجازت نہیں ہے جانے کی, ہو جائیں ناراض. لیکن اس ناراضی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا خرچ کرو؟ پیسہ.